ایجوکیشن فرسٹ ایئر. آج ہمارا ٹاپک ہے ہیریڈیٹی توارث. توارث جیسے دیکھیں یہ ورڈ جو ہے یہ کس سے ہے؟ وراثت سے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم ڈیفینیشن دیکھیں گے وراثت کی، توارث کی، کہ کیا ہے. ہیریڈیٹی مینس دا جینیٹک پروگرام دیٹ از ٹرانسمیٹڈ فرام دا پیرنٹس ٹو دیئر چلڈرن ایٹ دا ٹائم آف کنسیپشن. ٹھیک ہے، تو وراثت سے مراد جو ہے یہ ایک ایسا یعنی جینیٹک پروگرام ہے جو کہ والدین سے اپنے بچوں میں منتقل ہوتا ہے جب ان کی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے. تو یہاں پہ اب ہم دیکھیں گے کہ توارث سے مراد جو ہے یہ کسی بھی فرد میں موجود تمام خوبیاں اور خامیاں ہیں. ٹھیک ہے، ہم توارث کو صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمیں اپنے والدین سے جو خوبیاں مل رہی ہیں، جو ہماری پرسنالٹی کی خصوصیات ہیں، اس میں کچھ خامیاں بھی موجود ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو خوبیاں اور خامیاں دونوں چیزیں جو ہمیں اپنے والدین سے اور اپنے آباء و اجداد. توارث میں آپ نے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ صرف والدین یعنی پیرنٹس شامل نہیں ہیں بلکہ آباء و اجداد. ٹھیک ہے، یعنی سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ آپ کی شخصیت کی خصوصیات جو ہیں وہ اپنے والدین سے نہیں ملتی ہوتی بلکہ ان سے ایک نسل پہلے. ٹھیک ہے، جیسے آپ کے دادا نانا، ٹھیک ہے، ان فیملی سے بھی آپ کی یعنی میٹرنل اور پیٹرنل دونوں فیملیز سے آپ کی خصوصیات آ سکتی ہیں. ابھی دیکھیں آپ کی توارث جو ہے اس سے مراد وہ خصوصیات اور اثرات ہیں جو والدین کے جرم پلازم کے ذریعے اولاد میں منتقل ہوتی ہیں. تو یہ خصوصیات نہ صرف والدین سے تعلق رکھتی ہوتی ہیں بلکہ آباء و اجداد سے بھی تعلق رکھتی ہوتی ہیں. اور بعض دفعہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ توارث کا تعلق پچھلی کئی نسلوں تک چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ جینز. ٹھیک ہے، واٹ آر جینز؟ جینز کیا ہوتے ہیں؟ تو جینز جو ہے یعنی ہر ایک پیئر میں بہت سے جینز ہوتے ہیں اور جینز کو کہا جاتا ہے کہ یہ وہ اکائیاں ہوتی ہیں جو والدین کے توارث کی خصوصیات کی حامل ہوتی ہیں اور ان کے ذریعے والدین سے تمام تر طبی خصوصیات اولاد میں منتقل ہوتی ہیں. اور صرف یہ خصوصیات یعنی اس حد تک نہیں بلکہ جیسے کہ موروثی بیماریاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سم ٹائم کوئی ایک ڈیزیز ایک فیملی میں ہوتی ہے اور وہ آگے کئی نسلوں تک چل رہی ہوتی ہے. تو اس طرح سے مختلف قسم کی ڈیزیزز جو ہیں وہ بھی اولاد میں منتقل ہوتی ہیں. تو یہاں پہ ابھی ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ انسانی خصوصیات جیسے قد و قامت، آپ دیکھیں کہ جیسے والدین کی ہائٹ ہوتی ہے عموماً بچوں کی ہائٹ ایسی ہوتی ہے تو اسی لیے ہوتا ہے کہ انہیں جینز کے ذریعے اپنے پیرنٹس کی طرف سے وہ خصوصیات مل رہی ہوتی ہیں. بالکل اسی طرح سے سکن یعنی ہمارا کمپلیکشن، آنکھیں، بالوں کا رنگ، سر کی جسامت، ہڈیوں کی ساخت، اسٹرکچر جو ہوتا ہے یہ سب وہ خصوصیات اور صفات ہوتی ہیں جو ہمیں اپنے آباء و اجداد سے یا والدین سے توارث میں مل رہی ہوتی ہیں. اسی طرح سے بچوں کے اندر ڈیولپمنٹ، نشوونما، ان کی سیکھنے کی صلاحیت، ان کے کسی کام کو کرنے کی صلاحیت، کیونکہ دیکھیں آپ کی یہ جو ہماری ذہانت ہے، انٹیلیجنس، اس کا تعلق بھی توارث کے ساتھ ہی ہوتا ہے. یعنی اگر والدین ذہین ہوں گے تو پھر وہ خصوصیات بچوں میں بھی منتقل ہوتی ہیں اور اسی طرح سے جیسے ذہین والدین کے بچے ذہین اور جو نارمل ایوریج پہ والدین ہوتے ہیں ان کے بچے ایوریج اسی طرح سے متوسط ہوتے ہیں اور کن ذہن والدین کے بچے کن ذہن ہوتے ہیں. تو یہ تو جب ہم توارث کے اصول پڑھیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس کی بھی کافی ساری کیٹیگریز ہیں کہ کس طرح کس حد تک والدین کی جو صفات ہیں یعنی ان کی ذہانت، ان کا رنگ، یہ ساری چیزیں توارث کے کتنے لیول پہ کس اصول کے تحت کتنی آگے بچوں میں منتقل ہوتی ہیں. تو سم ٹائم یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کچھ رولز کے اکارڈنگ یہ چیزیں الٹ بھی ہو جاتی ہیں لیکن موسٹلی جو ہے وہ آپ کے پیرنٹس کے ساتھ سملرٹی آتی ہے. تو یہاں پہ ایک اور بھی ڈیفینیشن بہت اچھی ہے، اگر آپ اسے پریپیئر کرنا چاہیں تو مجھے بتا دیجئے گا، میں آپ کو گروپ میں بھی سینڈ کر دوں گی. تو ابھی آج کا ہمارا ٹاپک شارٹ ہی ہے، آپ اسے تیار کریں تاکہ آپ کو توارث اور جینز ان دونوں کی ڈیفینیشن آتی ہوں. پھر نیکسٹ ہم توارث کے اصول پڑھیں گے. اچھا، اس ٹاپک میں آپ نے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ توارث کے اصول الگ ہیں. یعنی یہ جو ہم اصول پڑھیں گے یہ ہمارے آتے ہیں کہ توارث کے ڈیولپمنٹل آپ سمجھ لیں رولز کیا ہیں یا پرنسپلز کیا ہیں.
جو ہم دوسرے رولز پڑھیں گے وہ ہیں صرف ڈیولپمنٹ اور گروتھ کے، یعنی نشو و نما اور بالغی کے اپنے کچھ اصول ہیں، اور نشو و نما اور بالغی کے توارث کے اصول جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں۔ تو اسے آپ اس طرح یاد رکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو ڈیٹیل میں آپ کو سینڈ کروں گی کہ جو نشو و نما اور بالغی کے توارث کے اصول ہیں یہ صرف 3 ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی آج آپ کو میں نیم تھوڑا سا بتا دیتی ہوں، اصول مشابہت، اصول غیر مشابہت، اصول مراجعت، لیکن جو نشو و نما اور بالغی کے اصول ہیں وہ تقریباً 10 بنتے ہیں۔ تو یہ آپ ڈفرینس بڑی اچھی طرح اس ٹپ پہ یاد رکھ سکتے ہیں کہ بچوں کی نشو و نما اور بالغی کے وراثتی اصول، یعنی یہ الگ ٹاپک ہے ہمارا، اور جو نشو و نما کے اصول ہیں وہ الگ ٹاپک ہے، ان دونوں کے اندر ڈفرینس ہے۔ تو جب ہم توارث کے اصول پڑھیں گے تو اس کے اندر ساری خصوصیات جو ہے وہ وراثت کے ساتھ لنک ہوں گی، اور جب ہم نشو و نما کے اصول پڑھیں گے تو اس کے اندر ساری خصوصیات جو ہیں وہ نشو و نما کے ساتھ لنک ہوں گی۔ تھینک یو۔